کون جانتا ہے کہ یہ نور کب ظاہر ہوا؟ اتنا پتہ چلتا ہے خواب بہت طویل اور بڑا معنی خیز ہے۔ جب عبد المطلب نے نجومیوں کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا ایک عظیم واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا ہے، سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ ابو لہب جو کافر تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش کی خوشی منانے اور نوازا جا رہا ہے، پیدائش پاک کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا نور بلند ہوا۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بھائیوں، آپ سبھی کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد۔ میلاد پاک کا کچھ تذکرہ سماعت فرمائیے۔ کچھ نہ تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ آفتاب تھا نہ مہتاب، نہ دن تھا نہ رات، نہ گرمی تھی نہ سردی، نہ نسیم تھی نہ شمیم، نہ پھول تھے نہ پھل، نہ بہار تھی نہ خزاں، نہ بادل تھے نہ برسات، نہ صحرا تھے نہ گلشن، نہ دریا تھے نہ سمندر، نہ ہوا تھی نہ پانی، نہ آگ تھی نہ خاک، نہ جن تھے نہ فرشتے، نہ حیوان تھے نہ انسان، کچھ نہ تھا وہی وہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کائنات کی وسیع و عریض فضا میں ایک نور چمکا۔ وہ نور کیا چمکا؟ گویا بہار آ گئی، سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے سارا جہان جگمگانے لگا۔ دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح و قلم، جنت، دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن اور انسان کچھ بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ کون جانتا ہے کہ یہ نور کب ظاہر ہوا؟ اتنا پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں 70,000 برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا جسے میں نے اپنی عمر میں 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس کی آمد کے ذکر و اذکار قرنوں سے چلے آ رہے تھے، جس کے لیے یہ سارا سنسار سجایا گیا تھا، جس کا انتظار کرتے کرتے دنیا والوں کی آنکھیں کترا گئی تھی، جس کے لیے سارا عالم چشمے براہ تھا، اب اس کی ولادت با سعادت کی گھڑی قریب آ رہی ہے۔ زمانہ کروٹ بدل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا عظیم درخت ہے جس کا سرا آسمان سے لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس درخت کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ شاخیں ایسی روشن اور ایسی تابناک ہیں کہ کوئی روشنی اس سے زیادہ روشن نہیں دیکھی۔ یہ روشنی آفتاب سے 70 گنا زیادہ روشن ہے، اور عرب و عجم اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ خواب بہت طویل اور بڑا معنی خیز ہے۔ جب عبد المطلب نے نجومیوں کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے زیر نگی مشرق و مغرب ہوں گے، اور تمام انسان اس کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے ستاروں کا چھپ جانا، صبح صادق کی سفیدی اور شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طریقے سے جب آفتاب رسالت طلوع ہونے کا زمانہ قریب آیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات
बतौर अलामत के जाहिर होने लगे, जो सारी कायनात को झंझोड़ झंझोड़ कर ये बशारत देने लगे कि अब रिसालत का आफताब अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू होने वाला। इन अजीबो गरीब वाकयात की कड़ी में एक वाकया असहाबे फील की हलाकत का वाकया है, जिसका जिक्र कुरान करीम में है। हाथी और अबाबील वाला वाकया वो रूनुमा हुआ। और एक वाकया ये हुआ कि अचानक बाराने रहमत से, बारिश से सरजमीन अरब सरसब्ज शादाब हो गई और बरसों की खुशकसाली यानी सूखा दफा होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दौरा हो गया। एक वाकया बुतों का मुंह के बल गिर पड़ना है, और एक वाकया जो रूनुमा हुआ प्यारे आका की पैदाइश पाक के पहले, वो ये था कि फारस के मजूसियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक लम्हा में बुझ जाना, अचानक बुझ गई। एक वाकया बादशाह ईरान किसरा के महल का जलजला और उसके 14 कंगुरों का मुनहदिम हो जाना है। एक वाकया हमदान और कुम के दरमियान 6 मील लंबे 6 मील चौड़े दरिया बहरे सावा का यकायक खुश्क हो जाना है, अचानक सूख गया वो दरिया। और एक अजीम वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना है जिससे बुसरा के महल रोशन हो गए। रोशनी में आमिना ने जिसकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातो वस्सलाम। ये सब वाकयात इसी सिलसिले की कड़ियां हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले ही बशारत बनकर कायनात को ये खुशखबरी देने लगे कि मुबारक हो वो शह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर जाने वाला। दलाइलुन नबुवा में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से यह हदीस पाक है कि जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबुवत हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पुश्त से हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन मुक़द्दस में मुंतकिल हुआ, रूए जमीन के तमाम चौपायों, खुसूसन कुरैश के चौपायों को अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और उन्होंने बज़ुबाने फसीह ऐलान किया, आज अल्लाह अज़्ज़ा व जल का वो मुक़द्दस रसूल शिकमे मादर में जलवागर हो गया है, जिसके सर पर तमाम दुनिया की इमामत का ताज है और जो सारे आलम को रोशन करने वाला शराब है। मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को बशारत दी, इसी तरह समंदरों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई कि हजरत अबुल कासिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वक्त करीब आ गया है। सुभान अल्लाह। और एक और हदीस मुख्तसरन समाअत फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने एक ऐलान सुना, मैंने सुना कि कोई मुनादी ऐलान कर रहा है कि वाह वाह क्या खूब, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और कायनात आलम की कोई चीज बाकी न रही जो उनके कब्ज़े इख्तिदार और गलबे इताअत में न हो। सरकार की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जो मैंने चेहरे अनवर को देखा तो चेहरे अनवर 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था और आपके बदन से मुश्क की पाकीज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश में इख्तिलाफ है, इस पर खामखा शोर मचाया जाता है, मगर कौल मशहूर यही है कि वाक़या अस्हाबे फील से 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी विलादत बासआदत की तारीख है। अहले मक्का का भी इसी पर अमल दरामद है कि अहले मक्का वाले 12वीं रबीउल अव्वल ही को काशाना नबूवत की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहां मिलाद पाक की महफिलें मुनक़िद करते हैं। तारीख़ आलम में ये वो निराला और अजमत वाला दिन है कि इसी रोज आलमे हस्ती की ईजाद का बाइस, गर्दिशे लैलो निहार का मतलूब, तख्लीक़े आदम का रमज, किश्तिये नूह की हिफाजत का राज, बानिये काबा की दुआ और इब्ने मरियम की बशारत का ज़हूर हुआ। कायनात वजूद के उलझे हुए किस्मों को संवारने वाला, तमाम जहान के बिगड़े हुए निजामों को सुधारने वाला, यानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला।
وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے۔ پاکیزہ بدن، سبحان اللہ، پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، با حالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش اور محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ شریف میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز جس کا نام سویبہ تھا، وہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تو اس نے ابو لہب نے خوشی میں انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا صلہ ابو لہب کو یہ ملا، جس کا بدلہ ابو لہب کو مرنے کے بعد یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد، انتقال کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، ہاں سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے ولی، امام، بہت بڑے محدث جن کی بزرگی کو وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت والے سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں، وہ عظیم شخصیت کون ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شیخ نے اس حدیث کی شرح میں اس حدیث کا مطلب بتاتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری، بڑی ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے۔ آپ کیا لکھتے ہیں سنیے اور یاد رکھیے، چھوٹی سی بات ہے یہ، بات اہل محبت کے لیے، جشن عید میلاد النبی منانے والوں کے لیے بہت کام کی ہے حضرت شیخ کی یہ بات، اور نہایت ہی لذت بخش ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں میلاد کرنے، میلاد پر خوشیاں منانے اور جشن میلاد النبی پر اپنا مال خرچ کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ جشن میلاد منانے والوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ جب ابو لہب جو کافر تھا، جس کی مذمت میں قرآن کریم نازل ہوا، جس کی برائی میں قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش کی خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر نوازا جا رہا ہے، تو اس مسلمان کو اللہ پاک کتنا عطا فرمائے گا جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر، محبت میں ڈوب کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس مقدس مکان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ بہت ہی مبارک مقام ہے۔ مسلمان بادشاہوں نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی۔ اس عمارت میں مکہ شریف اور مدینہ شریف اور بلکہ دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ وہابی، تبلیغی، دیوبندی، اہل حدیث جن کو اپنا پیشوا، اپنا امام مانتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی بات سنیے کیا فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں محفل میلاد میں حاضر ہوا۔ کون سی محفل میلاد؟ جو مکہ شریف میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اور اس جگہ جہاں حضور دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، وہاں منعقد ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں جس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پاک کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یکبارگی اس مجلس سے انوار بلند ہوئے، سبحان اللہ، نور بلند ہوا۔ میں نے ان انوار میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار ہیں جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز مقدس یعنی مکہ شریف، مدینہ شریف پر تقریباً آج سے 90 سال پہلے نجدی حکومت کا قبضہ ہوا تو مکہ شریف
اور مدینہ شریف کے مبارک قبرستانوں کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی وہابی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی یعنی سرکار کی پیدائش پاک کے اس مقام کو بھی توڑ پھوڑ دیا اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا معاذ اللہ۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سن 1959 میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا یعنی مکہ شریف، تو میں نے اس جگہ یعنی سرکار کی پیدائش پاک کے مقام پر ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ بعض عربوں نے بتایا کہ ابھی اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب چلتا ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے، نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چھپکے صلاۃ و سلام پڑھا اور وہاں مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کچھ دیر تک میں روتا رہا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو لہب کی کنیز حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، سبحان اللہ، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، سبحان اللہ۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کھلی تو سب سے پہلے جو کلام آپ کی مبارک زبان سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ وفات میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن اس پر تمام علماء سیرت کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بہرحال عام طور پر یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن تیسرے پہر آپ نے وصال فرمایا۔ پاک و ہند کے مشہور و معروف محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیے کس عاجزی انکساری، درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ اپنے مولا کے حضور التجائیں پیش کر رہے ہیں، محفل میلاد میں شرکت فرما رہے ہیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے وسیلے سے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب نام یاد رکھیے، اخبار الاخیار شریف، اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل صرف تیری ہی عنایت سے اس قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت عاجزی اور انکساری کے اور خلوص کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائگاں نہیں جائے گا بلکہ تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے گا اور اس کے ذریعے سے دعا کرے گا وہ کبھی مسترد نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ جہاں تاریخ تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔